بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک شعر ہم نے اپنے زمانے طالب علمی میں سنا، جو اس میں کہا گیا کہ تہمت لگا کہ ماں پہ دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے۔ اس کے مطلب وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے مختلف لوگوں پر دیکھا۔ پاکستان میں ایک بات تو بڑی کلیئر ہے، پاکستان میں اس وقت انتخابات کی صورت میں سب سے مقبول جماعت پاکستان تحریک انصاف رہی۔ پاکستان تحریک انصاف کی سب سے زیادہ نشستیں ہوئیں، اور ہمارا یہ خیال تھا 9 مئی کے واقعے کے بعد پاکستان تحریک انصاف ایک ذمہ دار سیاسی جماعت کا روپ بھی دھارے گی، پارلیمان میں واپس آ رہی ہے اپنی غلطیوں کے باوجود بھی، تو کچھ ذمہ داری نیشنل لیول پر بھی دکھائی جائے گی۔ بہت سے آپ کے اختلاف ہیں، ہونے چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے، لیکن پاکستان جہاں پر آئے نا، وہاں پر ایسا کچھ نہ ہو جو پاکستان تحریک انصاف نے کی۔ آپ کو معلوم ہے عمران خان نے نعرہ لگایا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، بڑا جذباتی اور زبردست قسم کا نعرہ تھا، عوام نے بڑا پذیرائی ملی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم کوئی غلام ہیں، جو آپ کہیں گے وہ ہم مان لے۔ یہ کس کو کہا جا رہا تھا؟ امریکہ کو کہا گیا۔ پھر یہ کہا گیا کہ امریکہ کی نہیں، پاکستانیوں کی چلے گی۔ بڑی اچھی بات ہے، خود مختاری ہی پاکستان کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان تو یہی ہے۔ اب یہ تمام تر نعرے بہت اچھے، خوبصورت اور بڑے بھلے لگے، لیکن حقیقت اس کے برعکس نظر آئی آہستہ آہستہ۔ عمران خان جب جیل نہیں گئے تھے تب بھی امریکہ میں ایک لابنگ فرم پاکستان تحریک انصاف کے لیے کام کر رہی تھی، سب کو معلوم۔ ٹھیک ہے، آپ کا حق تھا، آپ نے کر لیا، ایک طرف آپ کچھ کر رہے ہیں، دوسری طرف کچھ کر رہے ہیں۔ پھر الیکشن کے معاملات آئے، الیکشن میں آپ کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے، الیکشن ٹریبونل، الیکشن کمیشن، عدالتیں، سپریم کورٹ، ہر جگہ یقینی طور پہ آپ کو جانا چاہیے، اور آپ گئے بھی نہیں، اس میں بھی دو رائے نہیں۔ پھر تیسری بات، پارلیمان کا آغاز ہونے جا رہا ہے، نئی حکومت بننے جا رہی ہے، آپ کے پاس اتنی سیٹیں نہیں تھیں کہ آپ حکومت بناتے، آپ نے رابطہ نہیں کیا پاکستان پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتوں سے، آپ اپوزیشن کی طرف چلے گئے، حکومت کوئی اور بنا رہا ہے، وہ جیسے بھی حکومت بنائے۔ لیکن پھر بات پاکستان پر آئے، اور وہ معاملہ ہے پاکستان میں IMF کو خط لکھنے کا۔ آپ نے کشکول توڑنے کی باتیں کی، بہت کچھ کہا، لیکن آپ کے دور حکومت میں آپ IMF کے پاس گئے، IMF سے معاہدہ توڑا، IMF کے حوالے سے اپنے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کی آڈیو سب کے سامنے ہے کہ کس طرح سے وہ کہا، اور اس وقت وہ جو لغاری صاحب تھے ان کے وزیر خزانہ پنجاب کے، انہوں نے کہا کہ سر یہ اس میں پاکستان کا مسئلہ خراب ہو جائے۔ یعنی آپ ہی کی جماعت کے لوگ محب وطن ضرور تھے، ہیں اور ہوں گے، آئندہ بھی رہیں گے، لیکن ان کی بات، وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی بات، اور آپ کی جماعت میں جو اوپر بیٹھے ہوں وہ کچھ اور کر رہے ہیں۔ اور اب ایک IMF کو خط لکھا گیا جس میں کہا گیا کہ IMF جو ہے وہ جو 30 سیٹیں ہیں ان کا فیصلہ ہونے تک ان چیزوں کو آڈٹ کروائے۔ بھائی الیکشن ہمارا ہے، آپ IMF کے ہاتھ میں دے رہے ہیں اس ملک کی مزید باغ ڈور، وہ تو پہلے ہی ہم پر اتنی پابندیاں لگا رہے ہیں، آپ اس قسم کی چیزیں کر کے IMF کا اختیارات بنا رہے ہیں کہ پاکستان میں ہر چیز میں وہ انوالو ہو جائیں۔ آپ IMF کو دعوت دے رہے ہیں، ایک طرف آپ ایبسولوٹلی ناٹ، ہم کوئی غلام ہیں، اور IMF سے کہہ رہے ہیں کہ یا IMF ہماری مدد فرما۔ کمال ہے ویسے، مطلب 2 نمبری کی، بغض کی، اور وہ کہتے ہیں نا ملک دشمنی کی، وہ تمام تر باتیں آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو محب وطن لیڈر کے طور پہ، آپ کو قوم نے وزیر اعظم بنایا عمران خان صاحب، آپ کو سمجھ لیجئے کہ قوم نے ہیرو، سپر ہیرو وہ تصور کر لیا، ووٹ اتنا زیادہ دے دیا، لیکن اس لیے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا پاکستان کو آپ بہتر بنانے کی بات کریں، آپ IMF سے اب مدد مانگ رہے ہیں۔ مجھے تو یہ نہ کہ کل کو کہیں نیٹو ہماری مدد کرے، نیٹو کو خط لکھ دیں کہ وہ آ کر پاکستان پر حملہ کر کے اور پاکستان کی فوج کے خلاف جنگ کرے۔ کوئی بعید نہیں لگ رہا جو آپ کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے، اس خط میں پڑھ رہا، بڑا عجیب خط ہے، پڑھ کے غصہ بھی آ رہا ہے اور ہنسی بھی آ رہی ہے بیک پر۔ اس میں کہا گیا کہ پاکستان کی یہ خدمت ہوگی، یعنی IMF پاکستان میں یہ معاملات کرے اور اس کی خدمت ہوگی۔ IMF کیا کر سکتا ہے؟ IMF پاکستان پر پہلی پابندیاں کڑی شرائط کے ساتھ قرضے دے رہا ہے، وہ اور زیادہ کڑی شرائط کرے گا، کیونکہ آپ کے گھر کے اندر تقسیم ہو نا، ماں باپ، بیٹا بیٹی، گھر والے سب آپس میں جھگڑ رہے ہوں، تو باہر والوں کو اگر دعوت دی جائے تو فائدہ باہر والوں کو ہوتا ہے۔ اگر بلی کی روٹی میں
آپ انصاف بندر کو دے دیں گے نا تو پھر ترازو اور تکڑی میں روٹی کچھ نہیں بچے گی، ساری بندر کھا جائے گا۔ اس لیے ملک دشمنی سے آپ نکلیں۔ جو کچھ آپ نے کیا ہے اس ملک کے ساتھ، میں تو ابتدا میں جیسے کہا کہ مجھے لگا کہ سیاسی غلطیاں ہوتی ہیں، آپ بہتر ہوتے ہیں، آپ سیکھتے ہیں عمل سے، سب نے سیکھا ہے، مسلم لیگ نون نے، پیپلز پارٹی نے، آپ بھی سیکھ چکے ہوں گے، لیکن آپ سیکھنے سے زیادہ اس طرف جا رہے ہیں جہاں پر صرف انتشار ہے، ملک دشمنی ہے اور آگے کے راستے تمام تر بند ہیں۔ ناظرین، آپ کی رائے کیا ہے؟ ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔